عورتوں پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں۔ نمبر 1، شادی شدہ عورت جب نماز پڑھتی ہے تو اس کو۔ نمبر 2، جب کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو۔ نمبر 3، کوئی عورت کنواری مر جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو۔ نمبر 4، جب عورت کی شادی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو۔ نمبر 5، وہ خوش نصیب والدین ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے یا بیٹی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، اسلام سے قبل عورت کی حالت زار ناقابل بیاں تھی۔ عورت کو محض بچے پیدا کرنے اور خاوند اور بچوں کی خدمت کے قابل ہی سمجھا جاتا تھا۔ ناظرین گرامی، عرب معاشرے میں عورتوں کے خلاف شدید نفرت پائی جاتی تھی۔ گھر میں عورت کے وجود کو مرد اپنی توہین سمجھتا تھا۔ عرب معاشرے میں بچیوں کو زندہ دفن کرنے کا بھی رواج تھا۔ ناظرین گرامی، جب اسلام کا سورج عرب کی سرزمین پر طلوع ہوا تو اس سے عورت کی تاریخ زندگی میں بھی روشنی کی بارش ہونے لگی۔ اسلام نے عورت کو وہ حقوق دیے جن زمانہ جاہلیت میں تصور بھی ناممکن تھا۔ اسلام نے عورت کے مختلف حیثیتوں میں حقوق متعین کیے اور ان کی ادائیگی کو اپنے ماننے والوں پر لازمی قرار دیا۔ ماں کی حیثیت سے اسلام نے جنت کو ماں کے قدموں میں رکھ دیا اور اولاد کو تاکید کی کہ ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کہا جائے۔ خاوند پر یہ لازمی قرار دیا گیا کہ وہ اپنی بیوی کے آرام و آسائش کا مکمل خیال رکھے اور اسے گھر کی چار دیواری کے اندر تمام ضروریات زندگی کا سامان مہیا کرے۔ اس کے علاوہ اسلام نے بہن، بیٹی، خالہ، دادی، نانی کی حیثیت سے بھی عورت کو حقوق سے نوازا۔ اسلام نے عورت کو حق و وراثت عطا فرمایا تاکہ عورت معاشی ضروریات کی تکمیل کے لیے کسی کی دست نگر نہ ہو۔ اسماعیل بن مسلم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، انہوں نے اپنے بزرگوار علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے آبائے کرام علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سب سے افضل وہ عورت ہے جس کا چہرہ سب سے پیارا اور خوبصورت اور اس کا مہر سب سے کم ہوگا۔ اسلام نے عورت کو اعلیٰ مقام دیا ہے۔ اسلام کی نظر میں انسانی لحاظ سے مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، لہٰذا مرد کے لیے اس کی مردانگی قابل فخر نہیں ہے اور نہ عورت کے لیے اس کی نسوانیت باعث شرم کی بات ہے۔ ہر فرد کی زندگی میں عورت کسی نہ کسی صورت میں ایک مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔ ایک متوازن اور ترقی یافتہ معاشرے کی بنیاد رکھنے میں عورت کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ ناظرین گرامی، قرآن مجید اور سنت رسول میں عورت کے مقام کے بارے میں کئی ایک آیات موجود ہیں۔ عورت خواہ ماں، بہن، بیوی یا بیٹی ہو، اسلام نے ان میں سے ہر ایک کے حقوق و فرائض کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ کسی بھی انسان کے لیے ماں ہی زندگی کا مصدر ہوتی ہے، وہیں دنیا میں اس کی آمد اور بقا کا سبب بھی۔ اسی لیے اس کا شکر ادا کرنا، اس کے ساتھ نیکی سے پیش آنا اور خدمت کرنا عورت کے اہم ترین حقوق میں سے ایک ہے۔ حسن سلوک اور اچھے اخلاق سے پیش آنے کے سلسلے میں ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے، کیونکہ بچے کی پیدائش اور تربیت کے سلسلے میں ماں کو زیادہ تکالیف کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور اسلام نے ان تمام تکالیف کو سامنے رکھتے ہوئے ماں کو زیادہ حسن سلوک کا مستحق قرار دیا، جو اسلام کا عورت پر بہت بڑا احسان ہے۔ خواتین کے لیے بہترین بشارت ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آئی اور آ کر عرض کرنے لگی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مرد تو نیکیوں میں ہم سے بہت آگے بڑھ گئے۔ پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگی کہ جی یہ آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے ہیں، ساری رات جا کر دشمن کی سرحد پر پہرا دیتے ہیں، اور ہم گھروں کے اندر ان کے بچوں کی پرورش کرتی رہتی ہیں، ان کو پکا کر کھلاتی ہیں، تو ہم جہاد میں اس طرح راتوں کو پہرا بھی نہیں دیتی، اس طرح ہم آ کر قتال بھی نہیں کرتی جس طرح مرد کرتے ہیں۔ یہ تو نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ گئے، اور یہ مسجدوں میں جا کر جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، ہم گھروں میں ہی پڑھ لیتی ہیں، ہم جماعت کے ثواب سے بھی محروم ہو گئیں۔ جب انہوں نے یہ سوال پوچھا تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوال پوچھنے والی نے بہت اچھا سوال پوچھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے گھر میں
اپنے بچوں کی وجہ سے رات کو جاگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مجاہد کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں جو ساری رات جاگ کر دشمن کی سرحد پر پہرا دیتا ہے۔ گویا گھر کے نرم بستر پر عورت کے بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ نے جہاد کا ثواب عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس مرد کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں جو مرد مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ تو عورت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہت نرمی کا معاملہ فرمایا۔ شریعت کا یہ حکم ہے کہ اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے گویا رحمت کا دروازہ کھول دیا، تو باپ کے لیے یہ رحمت بن گئی کہ ان کا باپ جنت میں اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا قریب ہوگا جیسے ہاتھ کی دو انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب کوئی عورت کنواری مر جاتی ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی، فوت ہو گئی، تو یہ جب قیامت کے دن کھڑی کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کی قطار میں کھڑا کریں گے، اس لیے کہ یہ کنواری تھی، ماں باپ کے گھر میں رہی، اس نے اپنی عزت کی حفاظت کی، ابھی اس نے خاوند کا گھر نہیں دیکھا، وہ عیش و آرام نہیں دیکھے جو خاوند کے ساتھ مل کر انسان کو نصیب ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ محروم رہی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پر مہربانی کر دی کہ یہ اگر کنوارے پن میں فوت ہو جائے گی تو اس کو شہید آخرت کا درجہ دیا جائے گا۔ دنیا میں تو شہید نہیں کہیں گے، مگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شہیدوں کی قطار میں اس کو کھڑا کر دیں گے۔ جب بچی کی شادی ہو جاتی ہے اور اب یہ اپنے خاوند کی فرما برداری کرتی ہے اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتی ہے، تو فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ کنواری عورت ایک نماز پڑھے گی تو ایک نماز کا ثواب ملے گا، شادی شدہ ہونے کے بعد نماز پڑھے گی تو 21 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، کیونکہ اب اس پر دو خدمتیں ضروری ہو گئیں، ایک خاوند کی خدمت اور دوسری اللہ تعالیٰ کی عبادت، تو دو بوجھ پڑ گئے۔ جب خاوند کی خدمت کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر و ثواب کو بڑھا دیتے ہیں۔ نماز ایک پڑھی 21 نمازوں کا ثواب پا گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یوں اس کے ساتھ نرمی اور مہربانی فرما دی۔ ازواجی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مردوں کو سفارش کی ہے کہ عورتوں کے بارے میں فرمایا تم نے ان عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ آج کسی کی سفارش اس کی بہن کرتی ہے، کسی کی سفارش اس کی ماں کرتی ہے، کسی کی سفارش اس کی خالہ کرتی ہے، کسی کی سفارش اس کی پھوپھی کرتی ہے، عزیز و اقارب کرتے ہیں، لیکن عورتوں کی سفارش اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک میں فرمایا کہ اے مردو، تم نے عورتوں کے ساتھ اچھے اخلاق اور اچھے انداز کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے۔ عورت اپنے خاوند کے ساتھ اچھے انداز میں زندگی بسر کر رہی ہے، اس کے بعد اس عورت کو امید لگ گئی، یعنی یہ حاملہ ہو گئی، تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس لمحے اس کو حمل ہوا، اس لمحے اللہ تعالیٰ اس عورت کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس لیے کہ کچھ عرصہ یہ بالکل بیماری کی حالت میں گزارے گی۔ بچے کی پیدائش کا جو 9 مہینے کا وقت ہے، یہ پورا حمل کا زمانہ، یہ عورت کے لیے بیماری ہی کا زمانہ ہوا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ مہربانی فرما دی کہ جیسے ہی اس کے سر پر یہ بوجھ پڑا، اسی لمحے اللہ نے اس کی زندگی کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا۔ عورت اب اپنے بچے کو پیٹ میں لیے ہوئے پھر رہی ہے اور گھر کا کام کاج بھی کر رہی ہے، اور تھکن کی وجہ سے اس کی زبان سے کراہنے کی آواز نکلتی ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کی زبان سے تو ہوں ہوں کی آواز نکلے گی، لیکن اللہ پاک فرشتوں کو فرما دیتے ہیں کہ میری یہ بندی ایک بڑا بوجھ اپنے سر پر اٹھائے ہوئے ہے اور اس بوجھ سے وہ عہدہ برا ہو رہی ہے، اس لیے تکلیف سے اس کی زبان سے ہوں کی آواز نکل رہی ہے۔ اس کی بجائے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے۔ زبان سے تو ہوں نکلے گا، مگر نامہ اعمال میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنے کا اجر ملے گا۔ جب بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہوا تو درد محسوس ہو رہی ہے، وہ دردیں ایسی ہوتی ہیں کہ لگی پھر ٹھہر گئیں، پھر لگی پھر ٹھہر گئیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر دفعہ عورت کو درد محسوس ہوتی ہے،
اللہ تعالیٰ اس کو ایک عربی نسل غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ ہر درد پر ایک عربی نسل کا غلام آزاد کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، جبکہ دوسری حدیث میں ہے کہ جس نے کسی ایک غلام کو آزاد کیا اللہ اس کو جہنم سے بری فرما دیتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ عورت کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا گیا کہ ہر درد اٹھنے پر ایک عربی نسل کا غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھا گیا۔ اگر بچے کی پیدائش کے دوران میں عورت فوت ہو گئی تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ عورت شہید مری، قیامت کے دن اس کو شہیدوں کی قطاروں میں کھڑا کیا جائے گا۔ اگر بچہ صحیح پیدا ہو گیا تو بچہ خیریت سے ہے، تو اب حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم دیتے ہیں جو اس عورت کو آ کر کہتا ہے کہ اے ماں، اب تو فارغ ہو چکی، تجھے گناہوں سے پاک کر دیا گیا، جیسے تو اس دن پاک تھی جب تو اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی تھی۔ دیکھا، اگر اس نے اپنے بچے کی خاطر یہ تکلیف اٹھائی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بڑا اجر دیا کہ اس کے پچھلے گناہوں کو اس طرح دھو دیا کہ جس طرح وہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی تھی، وہ اس دن معصوم تھی۔ اللہ اکبر! جب ماں اپنے بچے کی اچھی تربیت کرتی ہے، اس کو اللہ اللہ کا لفظ سکھاتی ہے، تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بچہ اپنی زندگی سے پہلے اپنی زبان سے اللہ کا لفظ نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ عورت یعنی ماں نے اپنے بچے کو قرآن پڑھنے کے لیے بھیجا، حتیٰ کہ وہ بچہ قرآن پاک ناظرہ پڑھ گیا تو جس لمحے وہ ناظرہ قرآن پاک مکمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اگر بیٹے یا بیٹی کو قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے ڈالا اور وہ حافظ بن گیا، جب وہ بیٹی حافظ بن گئی تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو نور کا ایسا تاج پہنائیں گے کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی، بلکہ سورج کسی کے گھر میں آ جائے تو اس کے گھر میں اتنی روشنی نہیں ہوگی جتنا اس نور کے بنے ہوئے تاج میں سے روشنی ہوگی۔ لوگ حیران ہوں گے، پوچھیں گے کہ یہ کون ہے؟ ان کو کہا جائے گا یہ تو انبیاء بھی نہیں، شہداء بھی نہیں، بلکہ یہ وہ خوش نصیب والدین ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے یا بیٹی کو قرآن پاک حفظ کرایا۔ آج اللہ تعالیٰ نے نور کے بنے ہوئے تاج ان کے سروں پر رکھ دیے تو دیکھا قدم قدم پر اجر و ثواب مل رہا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کر دیں۔ ویڈیو پسند آنے پر ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔